الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم المقام، واجب الاحترام وعزیز ساتھیوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیں اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے پر کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف کسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ بن خلف، نفر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے. اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے. ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے. بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. اور بیچارے مسلمانوں کو ایسی جگہ پر خیمہ زن ہونا پڑا جہاں اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کی صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو جہل کا سر قلم کر رہے ہیں. امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہہ تیغ ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا دیتا ہے اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟
اسی امیہ بن خلف کے غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور زیادہ زخمی کیا جاتا. اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر اس سے بھی زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا. طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی جاتی. یہاں تک کہ تکلیف دینے والے خود تھک جاتے, اکتا جاتے. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا, کبھی ابو جہل کا نمبر آتا, کبھی اوروں کا نمبر آتا. آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. مسلمانوں, وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سب بلند رہو گے بشرط کہ اگر تم سچے اور پکے مسلمان رہے. اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی. لیکن افسوس, سخت افسوس, آج جہاں دیکھے جس طرف دیکھے مسلمان خوفناک طوفان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے, کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. حضرات, آج ہم اور تم انگلش کو نہیں جانتے, حالانکہ انگلش ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت اور طاقت تھی. پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا. مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کی عزت بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. زندہ مسلمانوں کو جلایا گیا, زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا نہیں. ملک برما میں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا, عزت و آبرو کو پامال کیا گیا. جبکہ اس ملک برما میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھی. علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی. بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا. معصوم بچوں کو اپنی ماں سے جدا کر دیا گیا. جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد تھی. اسلام کے پاسبانوں, اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے, مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی. اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.